نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جس گھر میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی 4 قسم کی برکتیں اس گھر میں نازل فرماتے ہیں۔ وہ 4 برکتیں ایسی ہیں، اگر آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو کون کون سی برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے وہ بندے یا میری وہ بندیاں جو رات گزارتے ہیں اس حالت میں کہ کبھی وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی راتوں کو میری عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سامان تیار کر رکھا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے پیارے محبوب، رات کا کچھ حصہ تہجد کی نماز کے لیے نکالا کریں، یعنی رات کے کچھ حصے میں میری عبادت کیا کریں، میرے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کریں، تہجد کے نوافل ادا کیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے بارے میں غم زدہ رہتے تھے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں بڑی فکر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے سل تعطیٰ، میرے پیارے محبوب آپ جو مجھ سے مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ سوال کریں میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو والے جو اعضاء ہیں ان کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ پاک محبوب علیہ السلام کو یہ شفاعت کبریٰ، یہ مقام محمود تہجد کی نماز کی برکت سے عطا فرما رہے ہیں۔ جس گھر میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے تو پہلی برکت اس گھر میں یہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی رحمت جس گھر میں آ جاتی ہے اس گھر سے زحمتیں نکل جاتی ہیں، اس گھر سے بیماریاں نکل جاتی ہیں، اس گھر سے پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں میرے دوستو زحمت نہیں آ سکتی، اللہ کی رحمتوں میں وہ گھر گر جاتا ہے۔ اور دوسری برکت اس گھر میں یہ نازل ہوتی ہے جہاں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس گھر کو اللہ تبارک و تعالی امن کا، سکون کا، اتحاد کا گہوارہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس گھر کے اندر امن ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اس گھر میں نہیں ہوتے جس گھر میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مرد بھی اہتمام کرتے ہیں، عورتیں بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور تیسری برکت اس گھر میں یہ نازل ہوتی ہے اللہ پاک اس گھر سے بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس گھر میں بیماریاں نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان کا پیسہ ان بیماریوں پہ لگتا ہے، ایسی بیماریاں اللہ پاک انسان کو لگا دیتے ہیں کہ اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے، وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لا علاج بیماریوں میں بندہ گر جاتا ہے۔ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس بندے کو، اس بندی کو بھی ان لا علاج بیماریوں سے بچاتے ہیں اور اس گھر سے بھی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی برکت اس گھر میں یہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جتنے بھی کمانے والے افراد ہوتے ہیں، جو بھی وہ پیسہ انکم لے کے آتے ہیں، اللہ پاک اس پیسے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا بھی ہو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کے گھر کی ضروریات اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 برکتیں اللہ پاک اس گھر میں نازل فرماتے ہیں جس گھر میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔